الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 21۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اسے فہم حاصل ہو، اسے پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں پناہ کسی غیر سے، کسی غیر کی پناہ میں نہیں آیا جا سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی۔ قرآن مجید میں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، یعنی اسے خبر ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کہ پناہ دینے والا صرف اللہ کی ذات، بغیر کسی سبب کے۔ ویسے دنیا میں بھی انسان کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے، پڑوسی کی پناہ میں اس کے گھر چلا گیا، لیکن ویسے پناہ جیسے رب دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ جن امور میں اللہ تعالی پناہ دینے پر قادر ہے، ان امور میں صرف اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالی سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، وہ شخص جہنم سے ضرور نکلے گا جو لا الہ الا اللہ کہے گا، جس شخص نے بھی، کوئی بھی وہ کیوں نہ۔ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اس کے دل میں اگر جوں کے برابر بھی ایمان ہو، خیر نیکی یعنی ایمان، یخرج من النار، وہ دوزخ سے ضرور نکالا جائے گا، ضرور نکلے گا دوزخ سے۔ تو توحید کا فہم انسان کو بڑا خالص اسے حاصل ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے توحید کے فہم کا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی ایمان ہو، یخرج من النار، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ اسے پتہ ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب مدد جو ہے طلب کرنا، جن چیزوں کے عطا کرنے پر صرف اللہ ہی قادر ہے، مدد کرنے پر اللہ ہی قادر ہے، ان میں سے کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا یا انہیں غوث قرار دینا، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی سے مدد طلب کی جائے گی۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب تم اپنے پروردگار سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے ہی تمہاری دعا قبول کی۔ تو یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر۔
وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان، نیکی، ایک ذرہ برابر بھی ایمان، یہاں نیکی سے مراد ایمان، گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی سے مراد ایمان، جوں کے برابر نیکی سے مراد ایمان، ایمان، یخرج من النار، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا، اسے فہم ہو، اس لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مکہ کے مشرک شریک ٹھہرایا کرتے تھے، دیکھو اب وہ حج کرتے تھے اور حج کرتے ہوئے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ، میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک، توحید تو آ گئی اس کے اندر، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن الا شریکن، الا شریکن، فلاں شریک، سوائے فلاں شریک جو تیرا ہی ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ مالک بھی نہیں، تو نے اسے اپنا شریک بنا رہی ہے، سبحان اللہ، سوائے فلاں شریک کے۔ اب ان کو لا الہ الا اللہ کی خبر نہیں تھی، جیسا کہ آج کے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کی توحید کی خبر نہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ قبروں اور درختوں اور پتھروں اور غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو قوم نے سنا تو اعلان کر دیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اتنے بہت سے معبودوں کو ایک ہی قرار دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب منطق ہے، تو زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے اگر کوئی کہہ بھی دے لا الہ تو کیا حاصل، دل اگر اس کا اور عمل اس کا اس بات کا فرما بردار نہیں ہے تو بیکار ہے اس کا، وہ شخص نہیں نکلے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ کسی قبر کی عبادت کرتا ہے اور کسی سید کے آگے جھکتا ہے اور کسی پتھر کو وہ پوجتا ہے، کسی مورتی کے سجدہ کرتا ہے اور کسی تعدیہ سے مانگتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اہل توحید جن کا توحید پر بڑا پکا ایمان ہے، لیکن ان کی نیکی ذرہ ذرہ کے برابر ہے تینوں جگہوں پر، وزن شعیرہ من خیر، وزن برہ من خیر، وزن ذرہ من خیر، تو ایسا شخص ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 44 نمبر حدیث نمبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصیبن اقواما صفع من النار بذنوب اصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجہنمیون، صحیح بخاری کی 7450 نمبر حدیث نمبر۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے کیے ہوں گے دنیا میں، کہتے ہیں نا چھوٹا سا گناہ تو ہے، چھوٹا سا گناہ تو ہے، جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ میں جھلس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا، گناہوں کی پاداش، شرک میں نہیں لتھڑے ہوئے ہوں گے،
گناہ انہوں نے بڑے کیے ہوئے ہوں گے، گناہ ان کے ہاں بے بہا ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، جن کی پاداش میں انہیں جہنم میں ڈال. کب تک وہ پڑے رہیں گے؟ اللہ اکبر. کب تک وہ پڑے رہیں گے؟ جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ چاہے گا. اور وہ جلس جائیں گے آگ میں، کوئلہ بن جائیں گے، کالے ہو جائیں گے. پھر ایک دن اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور ایسے لوگوں کا نام جہنمی کہا جائے گا. اس کی ایک اور روایت میں بھی صراحت آتی ہے کہ وہ رب سے پھر التجا کریں گے، لوگ ہمیں جہنمی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آب حیات کی طرف بھیجے گا، جاؤ وہاں غسل کرو، چمکتے ہوئے نکل آئیں گے وہاں سے. ان کو گناہوں کے پاداش میں ڈالا جائے گا. اور جو مشرک ہے اس پر تو جنت کو حرام کر دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. یہ اس حدیث میں صرف گناہ کی پاداش میں. تو توحید کی برکت سے انہیں ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں، تو توحید کا فہم انسان کو بڑھانا چاہیے، فہم اسے حاصل ہونا چاہیے کہ کہیں میں اسے شرک اکبر نہ ہو جائے، اور کہیں میں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد واراد ان یخرج برحمتہ من اراد من اہل النار امر الملائکۃ ان یخرجوا من النار من کان لا یشرک باللہ شیئا. اللہ اکبر. من کان لا یشرک باللہ شیئا ممن اراد اللہ تعالی ان یرحمہ ممن یقول لا الہ الا اللہ فیعرفونہم فی النار یعرفونہم بأثر السجود تأکل النار من ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود فیخرجون من النار وقد امتحشوا فیصب علیہم ماء الحیاة فینبتون منہ کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل. رواہ البخاری. 6573. بڑی خوبصورت حدیث. سبحان اللہ. جب اللہ تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا، اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، اور اہل جہنم میں سے کسی کو اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ الْمَلَائِكَةِ. فرشتوں کو حکم دے أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس بندے کو نکال کر لاؤ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، انہیں دوزخ سے باہر نکالو. توحید ان کی بڑی خرید. گناہوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے گئے، ان کو نکال کر لے کر آؤ. من کس کو؟ من کان لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. کوئی نہ شرک الوہیت، نہ شرک ربوبیت، کوئی شے نہیں، نہ شرک فی الاسماء والصفات. انہیں توحید کی بڑی خبر تھی. نہ شرک اشتقاق، یعنی اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے اس کے مبارک ناموں میں سے اپنے باطل معبودان باطلہ کے نام نکالنا. ہر طرح کی توحید کی انہیں بڑی خبر تھی، لیکن گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرنا چاہے گا، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رکھا ہوگا. گویا اس نے زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی کسی قبر کو سلوٹ نہیں مارا،
کسی پتھر کی عبادت نہیں کی ہے، کسی مورتی کو سجدے نہیں کیے ہیں، اسے پتہ تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب کسی درخت کے پتے نہیں کھائے جا سکتے جہاں سید بیٹھا تھا. سبحان اللہ. یعرفونہم بأثر السجود، اللہ کے فرشتے ان کو ان کے سجدوں کی وجہ سے پہچان لیں گے. جو سجدے کا نشان ہے، ان کی پیشانی صرف ایک در پر جھکتی تھی. آج تو ہر ڈھیری پر اور ہر درخت پر اور ہر سید کو اس کے قدموں میں جھک کر سلام کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آگ جو ہے نا، آگ تاکل النار من ابن آدم الا اثر السجود، سجدے کے جگہ کے علاوہ باقی ہر جگہ کو، ہر عضو کو آگ کھا جائے گی. آگ کھا جائے گی. سجدے کی جگہ رکھ تو سجدہ کس کو ہوگا؟ ایک رب کو. یہاں جس کو چاہتے ہیں سجدہ کر دیتے ہیں ظالم، جس کا چاہتے ہیں سردہ کر دیتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں جھک جاتے ہیں، اس پیشانی کو جھکا دیتے ہیں. یہ پیشانیاں ان کی ہوں گی، یہ پیشانیاں ان کی ہوں گی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالی نے حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اللہ نے دوزخ کی آگ پر یہ جگہ حرام ہی کر دی ہے، سجدوں کے نشانات کو جلانا. جہنم کی آگ پر حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ تعالی نے. سبحان اللہ. یہ اس حالت میں فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدْ امْتَحَشُوا، یہ اس حالت میں نکلیں گے کہ جل کر کالے سیاہ ہو جائیں گے، بھن جائیں گے. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا. وہ اس کے نیچے سے اس طرح نکلیں گے جیسے دانہ سیلاب کے خس و خاشاک کے نیچے سے نکل آتا ہے، اگ آتا ہے. پھر وہ چمکتے ہوئے مومن، لیکن یہ مشرک نہیں ہوں گے. اس حدیث میں لا یشرک باللہ شیئا، اس کو نکال کر لاؤ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا. پچھلے دنوں وہ ایک چکوال میں امام بارگاہ کے اندر اہل تشیع کے ذاکر کو قتل کر دی. ایک گروپ کا عقیدہ یہ تھا کہ علی اصل میں اللہ ہے، جو ذاکر کیا تھا اس نے کہا نہیں علی تو علی ہے، اللہ اللہ ہے، انہوں نے اسے مار دیا، صاف کر دیا اس کو. یہ وہ شرک اکبر یا امت محمدیہ کی اکثریت کلمہ پڑھنے کے بعد کر رہی ہے. تو دوزخ کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں جلائے گی اس حدیث کے تحت، اور نکلیں گے وہ جہنم سے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن گناہ بہت ہوں گے. گناہ کی پاداش میں، جو پیچھے ہم حدیث پڑھ کر آئے، گناہ کی پاداش میں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 6573. سبحان اللہ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما ثم تدرکهم الرحمة فیخرجون ویطرحون على ابواب الجنة قال فیرش علیہم اہل الجنة الماء فینبتون کما ینبت الغثاء فی حمالة السیل ثم يدخلون الجنة. اہل توحید میں سے دیکھو، یعذب ناس من اہل التوحید، اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ گناہ بہت تھے، تو گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے. لیکن اہل توحید کے لیے مستقل جہنم نہیں، یہ یاد رکھے گا، مستقل جہنم نہیں اہل توحید کے لیے. لیکن ایک لمحہ بھی دوزخ میں رہنا یہ تو عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اہل توحید کو. وہ اس میں کوئلہ بن جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ان پر ہوگی تو انہیں جہنم سے نکال لے جائے گا، جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا. جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ اس طرح نشو نما پائیں گے جیسے سیلاب میں دانہ اگتا ہے، فرسٹ کلاس. ثم يدخلون الجنہ، پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ ہے گناہ گار موحدین کا انجام. لیکن
ہیں مواحد، ہے گناہ گار۔ نکلیں گے کب؟ پتہ نہیں، سالوں، اس کی مرضی ہے بادشاہ کی، شہنشاہ کی، کب نکالے وہاں سے، کب نکالے وہاں سے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے کہ جہنم کی آگ کوئی انسان برداشت کر سکتا نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیہا الا دارات وجوہہم حتی یدخلون الجنہ، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اپنے چہرے کے علاوہ سب کچھ جل گیا، اوف، سب کچھ جل گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، یہ اس حدیث کی تائید کر رہی ہے 191 نمبر، حتی یدخلون الجنہ، یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو گناہ گار موحدین جو ہیں ان کے گناہوں کی دھلائی جہنم کی آگ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع اہل النار فی النار، جب جہنمی جہنم میں جمع ہو جائیں گے، وَمَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، ان کے ساتھ کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے، من شاء اللہ، جن کے بارے میں اللہ کا یہ ارادہ ہوگا۔ قالوا ما اغنى عنکم اسلامکم، تمہارے اسلام نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، جہنمی کہیں گے آہا، دیکھو تمہارے اسلام نے، تمہاری توحید نے، تمہارے عقیدے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ہم بھی جہنم میں یا علی کہنے والے بھی اور یا اللہ کہنے والے بھی، یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھی اور یا اللہ مدد کہنے والے بھی، یا غوث پاک، یا غوث آدم، یا گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، بری بری کھری کھری، سارے بیچ میں اکٹھے ہو گئے ہو۔ بڑا پیارا فکر ہے۔ قالو ما اغنى عنکم اسلامکم، تمہارے اسلام نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وقد سرتم معنا فی النار، تم ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو نا، تمہاری توحید، تم کہتے تھے توحید، عقیدہ، اسلام، دین۔ قالو، اب وہ توحیدی کہیں گے، کانت لنا ذنوب فاخذنا بها، ہمارے کچھ گناہ تھے، ہمارے کچھ گناہ جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے بھائی۔ تو یہ کہنا بھی توحید کے بعد جو چاہے کرتے پھرو، سگریٹ پیو حرام، نسوار کھاؤ حرام، سور کھاؤ حرام، جو مرضی کرتے پھرو، اوف اللہ۔ کانت لنا ذنوب، ہمارے لیے کچھ گناہ تھے، کچھ گناہ تھے جس کی سبب کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیا۔ فَسَمِعَ اللَّهُ مَا قَالُوا، ان کی گفتگو اللہ تعالیٰ سنے گا، ان کی سن لی کی باتیں۔ جہنمی تانا دے رہے ہیں نا، مشرک مواحد کو تانا دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ گفتگو سن لے گا۔ قال، اب اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، اخرجوا، اہل قبلہ میں سے آگ میں جانے والوں کے بارے میں حکم دے گا، وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ الْكُفَّارُ، اب ہے یہ فقرہ، فَيَقُولُ الْكُفَّارُ، کافر کہیں گے یا لیتنا کننا مسلمین، کاش ہم توحیدی ہوتے، آج ہم مسلمان ہوتے، ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا، کیونکہ آج تو سارے ہی مسلمان ہیں نا، یہ سنی مسلمان، یہ وہابی مسلمان، یہ فلانا مسلمان، یہ فلانا مسلمان، سارے ہی مسلمان ہیں۔ یا لیتنا کننا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اور مسلم کون ہوتا ہے؟ جو موحد ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، باقی کوئی مسلم نہیں ہوتا۔ مسلم وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ جتنا مرضی تہجد گزار ہو، بربادی بربادی۔ یا لیتنا کننا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ فَنُخْرَجُ كَمَا أُخْرِجُوا، تو ہمیں بھی یہاں سے نکال لیا جاتا جیسے یہ مسلمانوں کو نکالا گیا ہے، یہ مسلمان چلے گئے ہیں، ان کو نکال لیا گیا، ان کو نکال لیا گیا، ہمیں بھی نکالا جاتا۔ تو مسلمان بنیے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ رب کا فرما بردار، اللہ کی عبادت کرنے والا،
اور غیر اللہ کی عبادت کا انکاری ہوتا ہے، انکاری ہوتا ہے۔ تو گناہ گار موحد دوزخ میں جائیں گے اور پھر دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین، یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو تمنا کریں گے اب، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہم ایک نبی کو ماننے والے ہوتے، دنیا کے بنائے ہوئے امتیوں سے ہٹ کر رب کا بنایا ہوا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور احیاء سنت کے اور سنتوں کے شدائی ہوتے اور احیاء سنت کے لیے کام کر رہے ہوتے، ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتے اور ایک خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری میں کسی کو شریک نہ کرتے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت فرقوں میں بٹی ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اللہ اکبر، ہر ایک اپنا ہی چینل کھول کر بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک نے یوں کہہ لے جو مشہور ہے مثل 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی، نبی ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، شریعت ایک، اللہ ایک، بیت اللہ ایک، مسجد نبوی ایک، اور بٹ گئی یہ امت۔ وہ اپنا امام کا ترہ لیے کھڑا ہے، وہ اپنے بزرگ کا قول لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے بزرگ کی پگڑی اوپر لیے کھڑا ہے، وہ ادھم مچا رہا ہے، وہ اپنا ادھم مچا رہا ہے۔ سب کو چھوڑیے، او مسلمانوں، او اہل ایمان، او اہل اسلام، او کلمہ پڑھنے والوں، سب دروں سے ہٹ جائیے، جتنے در تمہیں نظر آ رہے ہیں سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے در پر آ جائیے، اور جتنے دنیا میں تمہیں امام نظر آ رہے ہیں سب سے ہٹ کر ایک امام کی اتباع کیجیے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔